اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، ہم میں سے اکثر خداوند عالم کی ذات پہ ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ایمان کے اوپر ثابت قدم نہیں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایمان کے اندر جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہے۔ ایمان کے فوائد اور ایمان کے برکات سے ہم محروم ہوتے ہیں۔ خداوند عالم غضبناک ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو ادعائے ایمان تو کرتے ہیں لیکن ایمان کی راہ میں ثابت قدم نہیں رہتے۔ سورہ مبارک حج میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں ظاہری طور پہ، ہلکی سی عبادت کرتے ہیں۔ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ہلکی سی عبادت۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں اسی ایمان کے راہ میں، دینداری میں انہیں خیر ملتا ہے، اچھائی ملتی ہے تو بہت ہی مطمئن ہوتے ہیں، اپنی دینداری کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر دین کے راستے میں انہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو یہ منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں دین سے۔ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا انجام؟ خداوند عالم آیت میں فرما رہا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، یہ لوگ دنیا میں بھی خسارت میں ہیں اور آخرت میں بھی نقصان میں ہیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہی سب سے بڑی خسارت اور خلم کھلا نقصان اور آشکار خسارت ہے۔ دیکھیں مومنین، ایمان لانے کے بعد ایمان کی راہ میں اگر ہم ثابت قدم نہیں رہیں گے تو خداوند عالم غضبناک ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ایمان لانے کے بعد ایمان کے اوپر ثابت قدم رہیں گے تو پھر خداوند عالم اسے عظیم برکات سے نوازتا ہے۔ سورہ مبارک فصلت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ایمان کا ادعا تو کر چکے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد ایمان کے اوپر استقامت دکھا رہے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان لوگوں کے اوپر خداوند عالم کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے آ کے ان کو بشارت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور آپ کو ہم خوشخبری دے رہے ہیں اس جنت کی جسے انبیاء اور اولیاء نے آپ کو وعدہ دیا تھا۔ دیکھیں فعل مضارع استعمال ہوا یہاں پہ، تتنزل علیہم الملائکہ، دائماً ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ایمان کی راہ میں استقامت دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ آگے آیت میں بیان کر رہا ہے خداوند عالم، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم، یعنی خداوند عالم اپنی پوری قدرت کے ساتھ، انبیاء اور فرشتے سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم آپ کے سرپرست اور ہم آپ کے دوست ہیں اسی دنیا میں۔ ایمان کے فوائد اسی دنیا میں مل رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیشہ آخرت کے فائدے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم آپ کے دوست اور آپ کے سرپرست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں جو کچھ آپ چاہو گے وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ آپ پکارو گے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ برکات تو
خداوند عالم غفور رحیم کی طرف سے نازل ہو چکے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان کی راہ میں ڈٹ چکے ہیں، ایمان کی راہ میں ثابت قدم رہ چکے ہیں۔ پس مومنین، ایمان کی راہ میں اگر ہم ثابت قدم رہیں گے تو اسی دنیا میں خداوند عالم ہمارا سرپرست اور ولی ہے۔ سورہ مبارک نحل میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے خواتین میں سے ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایمان کے اوپر رہتے ہوئے، ثابت قدم رہتے ہوئے عمل صالح انجام دے تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم انہیں حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، اسی دنیا میں پاک و طاہر زندگی عطا کرتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اسے بہترین اجر و پاداش ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھنے کی وجہ سے انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ سورہ مبارک کے انفال میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان لوگوں کے لیے خدا کے ہاں درجات ہیں، جنت میں ان کے لیے درجات تیار کیے جائیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور خداوند عالم کی مغفرت ان کے شامل حال ہے اور رزق کریم ان کے لیے آمادہ کر چکے ہیں۔ اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ایمان کے راہ میں ثابت قدم ہوں گے ان کے لیے لہم درجات ہیں۔ لیکن یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا ہے سلسلہ۔ سورہ مبارک آل عمران میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم درجات واللہ بصیر بما یعملون، خود یہ مومن جو استقامت دکھا چکا ہے، راہ ایمان پہ ڈٹ چکا ہے، یہ خود ایک درجہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے درجات نہیں، ہم درجات، یہ خود ایک درجہ بن جاتا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور خداوند عالم دیکھ رہا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیا اس کے لیے درجے ہیں یا خود سے ایک درجہ بن چکا ہے؟ اب سال بھر لوگ جاتے ہیں اس کے قبر پہ، جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، حاجتیں مانگ رہے ہیں، ایک درجہ بن چکا ہے۔ اس کی زیارت کر کے لوگ اپنے لیے فضیلت کا ادعا کرتے ہیں، قائل ہو جاتے ہیں۔ بس انسان ایمان پہ ڈٹ جائے تو اس کے لیے یہ سارے برکات خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ لیکن ایمان کے ادعا کر کے پھر رہیں، پھر ایمان کی راہ میں استقامت نہ دکھائے تو خسرت دنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی خسارت میں اور آخرت میں بھی نقصان میں